السلام علیکم۔ آج میں پہلی دفعہ محی الدین نواب کی ایک زبردست کہانی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ اس کا عنوان ہے ایک رات کی ملکہ، اور یہ کوئی عام کہانی نہیں، مغل بادشاہ ہمایوں کی زندگی کے واقعات ہیں جنہیں مختلف تاریخی کتابوں سے اخذ کیا گیا ہے اور بہت خوبصورتی سے انہیں ایک کہانی کی شکل دی گئی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی۔ وہ تیسرا دن تھا، موسلا دھار بارش نہ ختم ہو رہی تھی نہ کم ہو رہی تھی اور نہ ہی ذرا دم لے رہی تھی۔ سیاہ بادل جیسے صف باندھے ہوئے تھے، اوپر تلے چلے آ رہے تھے۔ دریائے جمنا پہلے دن سیراب ہوا، دوسرے دن لباب ہوا، پھر تیسرے دن تو چھلکنے ہی لگا تھا۔ بارش یوں منہ زور نہ ہوتی تو باغ گل افشاں کے گھنے درختوں میں جھولے پڑے ہوتے، بیگمات اپنی سہیلیوں کے سنگ رنگ برنگے ملبوسات میں جھولتی ہوئی، آنچل اڑاتی ہوئی کہکے لگاتی رہتی۔ ایسے وقت خوبصورت کنیزیں ساون کے گیت گاتی تھیں اور رقص کرتی ہوئی اپنے اپنے لہنگوں کے دائرے بناتی چلی جاتی تھیں۔ فی الوقت یہ سلسلہ نہیں رہا تھا۔ باغ گل افشاں کی ہریالی اداس تھی، گھنے درختوں کی ڈالی ڈالی اور پتے پتے سے دھاروں آنسو بہہ رہے تھے۔ ولی عہد شہزادہ ہمایوں اپنی وسیع و عریض خوابگاہ میں بستر علالت پر پڑا ہوا تھا۔ ایک 80 سالہ تجربے کار پیر طبیب کی انگلیاں بیمار کی نبض پر تھیں، اور نبض تھی کہ لمحہ بلمحہ الوداع کہنے کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ شہزادی کی والدہ ماہم بیگم کبھی بیٹے کے سرہانے آ کر دعائیں مانگ رہی تھیں، کبھی پائنتی پہنچ کر رونے لگتی تھیں۔ وہ ماں پیدائش کے پہلے لمحے سے بیٹے پر جان دیتی آئی تھی، مگر اب وقت ایسا آ پڑا تھا کہ جان دے کر بھی اس کی جان نہیں بچا سکتی تھی۔ آثار بتا رہے تھے کہ اس کے ساتھ زیادہ دور تک نہیں جا سکے گی، صرف دوا سے لے کر دعا تک کا سفر رہ گیا تھا۔ باغ گل افشاں کی عمارت کے ایک کمرے میں انتہائی تجربے کار اتباع کا اجلاس جاری تھا۔ وہ آپس میں بحث کر رہے تھے، کبھی کسی کے مشورے کو مان رہے تھے، کبھی کسی کے مشورے کو رد کر رہے تھے۔ شہزادی کے لیے ایک حتمی مؤثر دوا تجویز کر رہے تھے، پھر اتفاق رائے سے جو مجوزہ دوائی ہوتی تھی اسے شہزادے پر آزمایا جاتا تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے یہی سلسلہ جاری تھا، لیکن مرض میں افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ مریض نے صبح سے آنکھیں بند کر لی تھیں، اس قدر نکاہت تھی کہ پلکیں بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ یہ عجیب دنیا ہے، جہاں ماتم ہوتا ہے وہاں خوشیاں بھی ہوتی ہیں۔ اسی عمارت کی چھت کے نیچے حرم کی 4 دیواری میں خوشیوں کا میلہ لگا ہوا تھا۔ وہاں حضرت بادشاہ بابر کی دوسری بیویاں یعنی شہزادہ ہمایوں کی سوتیلی مائیں بھی تھیں۔ ان کے دل سے دعائیں نکل رہی تھیں کہ ہمایوں اللہ کو پیارا ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت بادشاہ بابر کا جانشین ان میں سے کسی کا بیٹا ہو سکتا تھا۔ وہاں ہر ماں کی یہی دلی آرزو تھی، وہ سب اپنے اپنے بیٹے کے سر پر بادشاہت کا تاج دیکھنا چاہتی تھی۔ تخت اگر سونے چاندی کا ہوتا ہے، ہیرے جواہرات سے مرصع ہوتا ہے، لیکن اس پر قبضہ جمائے رکھنے کے لیے ساری زندگی مخالفین سے جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ باہر ہر سمت سے دشمنوں کی یلغار ہوتی رہتی ہے اور اس سے زیادہ اندرون خانہ جنگ جاری رہتی ہے۔ وہ سونے چاندی کا تخت جو ہیرے جواہرات سے مرصع ہوتا ہے، اس میں اپنوں کے کانٹے چبھتے رہتے ہیں۔ کبھی سوکنے ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتی ہیں، کبھی سوتیلی مائیں ایک دوسرے کی اولاد کے لیے زہر اگلتی رہتی ہیں، کبھی بیٹا باپ کی گردن اتار کر تخت پر بیٹھتا ہے،
کبھی بھائی اپنے بھائی کے لہو میں نہا کر سرخ رو ہو جاتا ہے۔ باغ گل افشاں کا ماحول بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہاں کا منظر بھی بڑی ڈھکی چھپی اور نپی تلی خانہ جنگی پیش کر رہا تھا۔ حضرت بادشاہ بابر کا رعب اور دبدبا اس قدر تھا کہ بیگمات کھل کر ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرتی تھیں، لیکن در پردہ مخالفانہ کارروائیاں کرنے سے باز بھی نہیں آتی تھیں۔ دوسری بیگمات اپنی سوکن ماہم بیگم سے کھل کر یہ نہیں کہہ سکتی تھیں کہ تیرا ہمایوں کافی عرصے تک حضرت بادشاہ کا لاڈلا رہ چکا ہے، اب اسے مر جانے دے، اور اللہ کرے مر ہی جائے، اس کے بعد ہمارے بیٹے کو جانشینی ملے گی۔ وہ نہ تو گالیاں دے رہی تھی نہ کوس رہی تھی، بظاہر اس کی صحتیابی کے لیے ہاتھ اٹھا رہی تھی، مگر دعاؤں کی بجائے بد دعائیں دے رہی تھی۔ ماہم بیگم نے صرف ایک بیٹا ہمایوں پیدا کیا تھا۔ بابر کی دوسری بیوی گل رخ بیگم نے 5 بیٹے پیدا کیے تھے: کامران مرزا، عسکری مرزا، شاہ رخ، احمد اور گلزار۔ یہ آخری 3 بیٹے یعنی شاہ رخ، احمد اور گلزار بچپن ہی میں مر گئے تھے۔ کامران مرزا بڑا بیٹا تھا۔ یہ توقع تھی کہ ہمایوں نہ رہا تو گل رخ بیگم کے بیٹے کامران مرزا کو تخت و تاج ملے گا۔ بابر کی ایک اور بیوی دلدار بیگم تھی۔ اس نے 2 بیٹوں کو جنم دیا تھا، ان میں سے ایک مر گیا تھا، دوسرا ہندوستان میں پیدا ہوا تھا، اس لیے اسے ہندال کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ دلدار بیگم کی سوچ یہ تھی کہ پہلے ہمایوں لڑک جائے، اس کے بعد کامران مرزا تخت نشین ہوگا تو بعد میں اس سے نمٹ لیا جائے گا، کیونکہ دلدار بیگم اور گل رخ بیگم کی منزل ایک تھی، مقصد ایک تھا، اس لیے وہ دونوں ایک ہو گئی تھیں۔ انہوں نے ایک بہت ہی پہنچے ہوئے عامل سے رجوع کیا تھا، اسے 50,000 سکہ رائج الوقت دیا تھا۔ اس کے عوض عامل نے ایک تعویذ لکھ کر دیتے ہوئے کہا، آپ کسی بھی طرح اس تعویذ کو بیمار شہزادے کے تکیے کے نیچے رکھ دیں، یہ جلد ہی اپنا اثر دکھائے گا۔ ایک بیگم نے کہا، یہ تو بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے والی بات ہوئی، ہمایوں کے کمرے میں کون جائے گا، کون اس کے تکیے کے نیچے اسے رکھے گا؟ دوسری نے کہا، ماہم بیگم اپنے بیٹے کے پاس سانپ بن کر بیٹھی رہتی ہے، ہمایوں کے لیے کھانا تو دور کی بات ہے، دوا بھی آتی ہے تو پہلے خود چکھتی ہے، اس کے بعد بیٹے کے منہ تک پہنچنے دیتی ہے۔ وہ دونوں تدبیریں سوچنے لگیں۔ عامل نے بڑے دعوے سے کہا تھا، تعویذ زود اثر ہے، اگر اسے تکیے کے نیچے نہ رکھا جا سکے تو اس کے پائنتی رکھ دیا جائے، بستر کے نیچے یا پلنگ کے نیچے کہیں چھپا دیا جائے، بس اتنا ہو کہ وہ تعویذ بیمار کے قریب رہے۔ گل رخ بیگم اور دلدار بیگم نے سر جوڑ کر سوچا، حرم میں جو کنیزیں ہیں وہ شہزادے کی منہ چڑھی ہیں، ہمارے کام نہیں آئیں گی، الٹا بھید کھول دیں گی۔ وسیع و عریض عمارت کے فرش پر جھاڑو دینے اور وہاں کی صفائی رکھنے کے لیے کسی بھنگن کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کام کے لیے شریف مگر غریب خاندان کی لڑکیوں کو رکھا جاتا تھا۔ گل رخ بیگم نے کہا، ان لڑکیوں کی لگی بندی تنخواہ ہوتی ہے، بہت غریب اور ضرورت مند ہوتی ہیں، انہیں زیادہ رقم کا لالچ دیا جائے گا تو ان میں سے کوئی ہمارا کام کر گزرے گی۔ دلدار بیگم نے کہا، جو بھی کرنا ہے جلدی کریں، حضرت بادشاہ کو بیٹے کی علالت کی اطلاع بھیج دی گئی ہے، وہ اپنے اس صاحبزادے کو بہت عزیز رکھتے ہیں، یہ خبر سنتے ہی دوڑے چلے آئیں گے۔ گل بیگم نے کہا، فکر نہ کریں، دریا چڑھا ہوا ہے، لہریں منہ زور ہے، ایسی صورت میں کشتیاں نہیں ڈالی جائیں گی، حضرت بادشاہ اتنی جلدی یہاں تک پہنچ نہیں پائیں گے، ہماری نظروں میں ایک ملازمہ۔ دلدار بیگم نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا یہیں گل افشاں میں ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، ہاں، اس کا نام اختری ہے، اس نے کل ہماری ہمدردی پا کر اپنا دکھڑا سنایا تھا، اس کا باپ دائمی مریض ہے، بھائی نشہ کرتا ہے، کمانے والا کوئی نہیں ہے، اور کسی کو اس کی شادی کی فکر بھی نہیں ہے۔ پھر گل رخ نے ہنستے ہوئے کہا، کم بخت،
14 برس کی ہے اور ابھی سے اسے اپنی شادی کی فکر ہو گئی ہے۔ اگر ہم اسے زیادہ سے زیادہ رقم دیں گے تو وہ ایک دولہا خریدنے کے لالچ میں ہمارا کام ضرور کرے گی۔ دلدار بیگم نے چونک کر کہا، ہاں یاد آیا، اس کا نام اختری ہے۔ ماہم بیگم اسے بیٹے کے کمرے میں صفائی کے لیے بلاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے جب تک اسے اندر نہیں بلایا جاتا وہ دروازے سے لگی بیٹھی رہتی ہے، اس بیمار کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہے۔ یہ جو خادمائیں اور کنیزیں ہوتی ہیں یہ ہماری سلامتی کے لیے صرف اس وجہ سے دعائیں مانگتی ہیں کہ انہیں ہم سے روزی روٹی ملتی ہے، ورنہ اختری جیسی خادمہ کو شہزادے سے کون سی دولت مل جانے والی ہے کہ وہ اس کے دروازے پر دل سے دعائیں مانگتی ہوگی۔ گل رخ بیگم نے اسی وقت اختری کو طلب کیا۔ وہ فوراً ہی حاضر ہو گئی، انہیں سلام کر کے بڑے ادب سے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ گل رخ نے کہا، کل تم نے اپنا دکھڑا سنایا تھا، ہم تم سے بہت متاثر ہیں، تمہارے بہت کام آنا چاہتے ہیں، اتنی دولت دینا چاہتے ہیں کہ تمہاری پوری زندگی سنور جائے۔ وہ خوش ہو کر بولی، خدا نے آپ کو دریا دلی عطا کی ہے، میری دعا ہے خدا آپ کو اور نیکی دے۔ میں آپ کی اور آپ کے صاحبزادوں کی لمبی عمر کے لیے ہمیشہ دعائیں مانگتی رہوں گی۔ ہم تمہارے لیے نیکی کر رہے ہیں، تم ہمارے لیے کیا کر سکتی ہو؟ آپ جو حکم دیں گی اس کی تعمیل ہوگی۔ انگاروں پر چلنے کو کہیں گی تو چل کر دکھا دوں گی۔ تمہیں انگاروں پر نہیں چلنا ہے، ہماری اور ہمارے صاحبزادوں کی سلامتی کے لیے ماہم بیگم کے خلاف کچھ کرنا ہے۔ اختری نے ایک دم سے چونک کر سر اٹھایا، گھبرا کر دونوں بیگمات کو دیکھا۔ دلدار نے پوچھا، کیا ہوا، ڈر گئیں؟ وہ جلدی سے انکار میں سر ہلا کر بولی، نہیں، ہاں مگر آپ تو جانتی ہیں ماہم بیگم کتنی ظالم ہے، مجھے اپنے خلاف کچھ کرتے ہوئے پکڑ لیا تو کھڑے کھڑے میری کھال اتروا دیں گی۔ گل بیگم نے کہا، کام اتنا آسان ہے کہ ماہم بیگم کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ جب ہمارا کام کر رہی ہو تو یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ ہم تمہیں تحفظ بھی دیں گے، تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ گل رخ بیگم اپنی جگہ سے اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی، پھر بولی، تم نہیں جانتی کہ تمہیں کتنے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ ہمایوں کے بعد ہمارے بیٹے کامران مرزا کو تخت و تاج ملے گا۔ جس دن وہ تخت نشین ہوگا اسی دن تمہیں اتنی بڑی جاگیر عطا کی جائے گی کہ تمہاری اولاد کی اولادیں بھی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارتی رہیں گی۔ اختری بری طرح سہمی ہوئی تھی، مگر ان بیگمات کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتی تھی کہ خوفزدہ ہو کر ان کا کام نہیں کرے گی۔ وہ بولی، میرے بابا کہتے ہیں بہت کچھ پانے کے لیے بہت سی مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن آپ کے سائے میں رہ کر امید ہے مجھ پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ دلدار بیگم نے کہا، شاباش، تم ہمارا دل خوش کر رہی ہو، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ گل رخ بیگم نے اپنے گریبان سے ایک چھوٹا سا تہہ شدہ کاغذ نکال کر کہا، یہ تعویذ ہے، اسے ہمایوں کے تکیے کے یا کہیں بستر کے نیچے چھپانا ہے، بس اس سے زیادہ تمہیں کچھ نہیں کرنا ہوگا۔ دلدار نے کہا، یہ جان جوکھم کا کام نہیں ہے، صرف ہوشیاری کا ہے، تم ماہم بیگم سے نظریں بچا کر ایسا کر سکو گی۔ اختری نے اثبات میں سر ہلا کر اپنے دونوں ہاتھ یوں پھیلائے جیسے خیرات لے رہی ہو۔ گل رخ نے اس کی ہتھیلی پر تعویذ رکھتے ہوئے کہا، اسے فوراً چھپا لو، آج یہ ننھا سا کاغذ کا ٹکڑا دے رہے ہیں، کل اسی ہتھیلی پر ایک بہت بڑی جاگیر کا پروانہ ہوگا۔ اس نے اس ننھے سے کاغذ کو دونوں ہاتھوں میں دبا لیا، پیشانی سے لگا کر ہاتھ جوڑنے کے انداز میں کہا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں اپنے بابا کی یہ باتیں آزماؤں گی کہ مصائب سے گزرنے کے بعد ہی راحتیں ملتی ہیں۔ اس نے اس تعویذ کو اپنے گریبان میں چھپا لیا۔ دلدار نے کہا، یہ کام آج ہی ہونا چاہیے، بلکہ ابھی ہونا چاہیے۔ وہ بولی، جب گھڑیالی 4 بجاتا ہے تب ملکہ بیگم مجھے اندر بلاتی ہیں، میں اسی وقت یہ کام کر سکوں گی۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو، یہ یاد رکھنا
تم پر کڑی نظر رکھی جائے گی۔ کام بہت آسان ہے، کر گزروگی تو ہماری جیسی بیگمات کی طرح عیش و عشرت کی زندگی گزارتی رہو گی۔ وہ سر جھکائے الٹے قدموں چلتی ہوئی اس کمرے سے باہر آ گئی۔ اس عمارت کے پیچھے خادماؤں کی رہائش کے لیے چھوٹی چھوٹی کوٹھریاں بنائی گئی تھیں۔ اختری کو حالات نے ایسے موڑ پر پہنچا دیا تھا جہاں وہ حیران تھی، پریشان تھی، بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی کوٹھری میں آ کر دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس دل کے پاس وہ ننھا سا تعویذ بھی تھا اور اس دل کے اندر شہزادہ ہمایوں بھی دھڑک رہا تھا۔ وہ لڑکی نادان تھی، دل کے معاملے نے اسے عقل سے خالی کر دیا تھا۔ وہ ذرہ ہو کر آفتاب تک پہنچنا چاہتی تھی، خود نہیں جانتی تھی کہ اس کا دل کیوں شہزادے کی طرف کھنچا جاتا ہے۔ اس معمولی سی چھوکری کے اندر یہ خواہش مچلتی رہتی تھی کہ بس ایک بار دوڑ کر جائے اور شہزادے کے وجود سے لپٹ جائے۔ اکثر دل کی تمنائیں پاگل ہوتی ہیں، عقل سے ان کا کوئی واسطہ نہیں رہتا۔ یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ پاؤں کی جوتی کبھی سر پر نہیں رکھی جاتی، وہ تصور میں شہزادے کو سر کرتی رہتی تھی، سوچتی رہتی تھی اگر میں جوتی ہوں تو جوتی ہی رہوں گی، کبھی سر نہیں جڑوں گی، پاؤں تلے ہی رہوں گی، مگر وہ پاؤں میرے شہزادے کے ہوں اور کسی کے نہ ہوں۔ اس نے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا۔ اس کی ہتھیلی کے نیچے انگیا کے اندر جیسے تعویذ نہیں تھا، پرایا خنجر تھا، اور یہ خنجر اپنے دل کو کاٹنے کے لیے دیا گیا تھا۔ ہائے، یہ مجھے کس آزمائش میں مبتلا کیا جا رہا ہے؟ یہ تو طے ہے کہ اپنی جان دے دوں گی مگر اپنے محبوب کی جان نہیں لوں گی۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو بہت ہی بھیانک ہے۔ اگر میں نے بیگمات کے احکامات کی تعمیل نہ کی تو یہ درپردہ بہت بری طرح انتقام لیں گی، اپنے کارندوں کے ذریعے میرے گھر کو آگ لگا دیں گی، میرے اپنوں کو نیزوں پر چڑھا دیں گی۔ میں یہ الزام نہیں دے سکوں گی کہ وہ بیگمات میرے ذریعے اتنی بڑی سازش کر رہی ہیں۔ چھوٹا منہ بڑی بات، کوئی میری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ وہ بڑی دیر تک بند دروازے سے لگی کھڑی رہی، کبھی ٹہلتی رہی، کبھی بیٹھتی رہی اور سوچتی رہی اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر عقل نے سمجھایا، ایسا کام کرو کہ شہزادہ سلامت رہے اور بیگمات کا حکم بھی پورا ہو جائے۔ اس نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس تعویذ کو نکالا۔ اس تعویذ کا کاغذ زعفرانی رنگ کا تھا۔ اس نے اسے کھولا تو اندر ایک اور طے شدہ کاغذ تھا۔ اسے کھول کر دیکھا، وہاں کچھ آڑی ترچھی لکیریں کھنچی ہوئی تھیں، ہر گوشے میں چند حروف لکھے گئے تھے اور درمیان میں چند اعداد درج تھے۔ وہ تھوڑی دیر تک انہیں دیکھتی رہی، سوچتی رہی، پھر اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اس کی چارپائی کے پاس ہی ایک چھوٹا سا صندوق رکھا ہوا تھا، اس میں اس کے کپڑے اور کچھ ضروری چیزیں رکھی رہتی تھی۔ اس نے صندوق کو کھولا اور اس تحریر شدہ کاغذ کو اپنے کپڑوں کے نیچے چھپا دیا، پھر اسی سائز کا سادہ کاغذ طے کر کے زعفرانی رنگ کے کاغذ میں لپیٹ دیا، اسے تعویذ کی شکل دی اور اپنی انگیا کی گہرائی میں چھپا لیا۔ چند گھڑیاں گزارنے کے بعد وہ شہزادے کی خوابگاہ کے پاس آئی تو گل رخ کی ایک رازدار کنیز نے آ کر چپکے سے کہا، تمہیں بیگم صاحبہ نے طلب کیا ہے۔ وہ کنیز کے ساتھ ایک کمرے میں آ گئی۔ وہاں گل رخ بیگم اور دلدار بیگم اس کی منتظر تھیں۔ انہوں نے کنیز کو وہاں سے جانے کا حکم دیا۔ جب وہ چلی گئی تو گل رخ نے کہا، ابھی کچھ ساعتیں گزرتے ہی گھڑیالی 4 بجائے گا اور تمہیں بلایا جائے گا۔ وہ بولی، میں پوری طرح مستعد ہوں، آپ کا کام ضرور کروں گی، مجھے اپنی زندگی سنوارنی ہے، آپ کا کام ہر حال میں ہوگا۔ دلدار نے پوچھا، وہ تعویذ کہاں ہے؟ اس نے فوراً اس تعویذ کو نکال کر انہیں دکھایا، پھر اسے اندر رکھتے ہوئے کہا، میں نے اسے جان سے زیادہ سنبھال کر رکھا ہے۔ یہ کام آسان ہونے کے باوجود اندیشوں سے بھرپور ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی کامیابی کے لیے دعائیں کرتی رہیں، وہ دعائیں مجھے بھی لگتی رہیں گی اور میں ماہم بیگم کی نظروں میں نہیں آؤں گی۔ وہ ان سے رخصت ہو کر شہزادے کی خوابگاہ کی طرف آئی۔
उस वक्त घड़ियाली 4 बजा रहा था। माहम बेगम बंद दरवाजे के पीछे थी। उसने हुक्म दिया कि अख्तरी को सफाई के लिए भेज दिया जाए। उसने मोरछल वाली एक बड़ी सी झाड़ू ली, असफंज का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाया, फिर पानी से भरी हुई बाल्टी उठाकर कमरे में आ गई। वो पहले झाड़ू देती थी, फिर असफंज को पानी में भिगोकर पूरे फर्श को रगड़ रगड़ कर साफ़ करती थी। गर्मी और बरसात के मौसम में फ़र्श के कालीन हटा दिए जाते थे ताकि ठंडक रहे। फिर मौसम सरमा में दोबारा कालीन बिछा दिए जाते थे। बीमार शहज़ादा बिस्तर पर आंखें बंद किए पड़ा था। माहम बेगम सरहाने बैठी कलाम पाक की आयतें पढ़ रही थी। अख्तरी फ़र्श पर झाड़ू दे रही थी और उसका दिल शहज़ादे की तरफ खिंचा जा रहा था। वो कभी कभी चोर नज़रों से हुमायूं को देखती थी, फिर मलका बेगम के खौफ से सफाई में लग जाती थी। उसे झाड़ू लगाते वक्त शहज़ादे के बिस्तर के चारों तरफ घूमना पड़ता था। फिर असफंज से फ़र्श को रगड़ते वक्त भी वो अपने महबूब का तवाफ़ करती रहती थी। दिल धड़क धड़क कर कहता था, ये कैसा पागलपन है। अम्मा कहती है जब मैं बच्ची थी तो हाथ उठाकर चाँद को मांगा करती थी। शायद कभी दुआओं से वो चाँद मिल जाता, लेकिन ज़मीन का ये आफ़ताब कैसे मिलेगा। उसने हुमायूं के पाइंती पहुंचकर माहम बेगम को देखा। वो सर झुकाए पढ़ने में मसरूफ़ थी। उसने फ़ौरन ही उस तय किए हुए खोखले तावीज़ को अंगिया की गहराई से निकाल कर मखमली बिस्तर के नीचे छुपा दिया। हुमायूं का पाँव करीब ही था। दिल मचलने लगा कि उसे एक ज़रा सा छू ले। ऐसे ही वक्त माहम बेगम ने बेटे पर फूंक मारने के लिए पहलू बदला तो वो जल्दी से असफंज को थाम कर फ़र्श की सफाई करने लगी। हाय, कितने करीब पहुंचकर कितनी दूर हो गई हूँ। मेरे महबूब, मेरे मतलूब, ये मुझे क्या हो जाता है। तुम्हें देखते ही नशा पुकारने लगता है। मैं मदहोश हो जाती हूँ। मेरी आरज़ुएं कहती हैं तुम्हें छू लूँ तो सरूर तारी हो जाएगा, पकड़ लूँ तो जैसे कायनात की कलाई हाथ आ जाएगी, और जकड़ लूँ तो तुम्हारे वजूद की जकड़बंदियों में मेरा वजूद गुम होता चला जाएगा। वो काम पूरा करके ख्वाबगाह से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद गुलरुख ने फिर उसे तलब किया। वो उनके सामने हाजिर होकर अपने खाली हाथों को फैलाते हुए बोली, काम हो चुका है। मैंने उस तावीज़ को साहिब आलम के बिस्तर के नीचे छुपा दिया। दिलदार बेगम ने कहा, फ़िलहाल तुम पर भरोसा करना होगा। अगर हमारा मकसद पूरा नहीं होगा तो ये समझ लिया जाएगा कि तुमने हमारा काम नहीं किया है। अख्तरी अंदर से सहमी हुई थी, बड़ी खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। गुलरुख बेगम ने कहा, तुम्हारी सच्चाई और वफ़ादारी के 2 सबूत हमें उस वक्त मिलेंगे जब तावीज़ अपना असर दिखाएगा और वो बीमार इस दुनिया से कूच कर जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम अपने बुरे अंजाम के लिए तैयार रहना। वो बुरे अंजाम से डरने वाली नहीं थी, बस ये अंदेशा था कि शहज़ादे के काम आने के बावजूद उस बीमार के साथ कुछ भी हो सकता है। वो बोली, एक अर्ज़ करना चाहती हूँ। गुलरुख ने सर हिलाते हुए कहा, वो बोली, बड़े बड़े आमिल हजरात से भी गलतियाँ होती हैं। कोई हमेशा कामयाब नहीं रहता। कभी कभी उनके तावीज़ कंडे बेअसर हो जाते हैं। दुरुस्त कहती हो। अगर बीमार सेहतयाब होकर वो बिस्तर छोड़ेगा तो उसकी ख्वाबगाह कभी कभी खाली होगी। ऐसे वक्त हमारी वफ़ादार कनीज़ वहाँ जाएगी और उसके बिस्तर के नीचे देखेगी कि वो तावीज़ मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद होगा तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि तुमने अपना काम दयानतदारी से किया है और उस आमिल ने एक बेअसर तावीज़ दिया है। फिर उस आमिल से निमट लिया जाएगा। ऐसे ही वक्त बाहर शोर बुलंद हुआ कि हज़रत बादशाह बाबर तशरीफ़ ला रहे हैं। वो सब अपने कमरे से निकलकर वसी व अरीज़ राहदारी में आ गई। इमारत के अंदर और बाहर ख्वाजा सरा नंगी तलवारें लिए पहरेदारी के फ़राइज़ अंजाम देते रहते थे। एक ख्वाजा सरा ने माहम बेगम के सामने हाजिर होकर घुटने टेकते हुए कहा, मलका बेगम का इकबाल बुलंद हो।
हज़रत बादशाह ने दरिया अबूर कर लिया है। हुजूर आला किसी भी साथ में यहाँ तशरीफ़ लाने वाले हैं। बाहर बारिश का ज़ोर कुछ कम हो गया था। बेशुमार मुसल्लह सिपाही जमुना के साहिल से बाग़े गुलफशां की इमारत तक 2 सफ़ों में खड़े हो गए थे। बाबर कश्ती से उतरकर तेज़ी से चलता हुआ मुसल्लह सिपाहियों के दरमियान से गुज़रता हुआ इमारत के अंदर आ गया। गुलरुख बेगम और दिलदार बेगम उसके इस्तकबाल के लिए राहदारी में खड़ी थी। उन्होंने आदाब शाही के मुताबिक उसकी ताज़ीम की, उसे सलाम किया। वो बेटे की अलालत से बहुत परेशान था। उसने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, गुलरुख और दिलदार, आप अपने साहबजादों को छोड़कर हमारे बीमार हुमायूं की अयादत के लिए आई हैं, ये देखकर खुशी हो रही है। हम कुछ वक्त आप दोनों के साथ गुजारेंगे, अभी रास्ता छोड़ दें। वो फ़ौरन ही एक तरफ हो गई। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ आगे बढ़ने लगा। सामने ख्वाबगाह के खुले हुए दरवाजे पर माहम बेगम खड़ी आंसू बहा रही थी। वो बोली, हम आदाब शाही नहीं जानते, इन लम्हात में सिर्फ़ अपने बेटे की माँ है। बाबर उसके शाने को थपक कर तेज़ी से चलता हुआ ख्वाबगाह में दाखिल हुआ। जवान कदावर पहाड़ जैसे बेटे को बिस्तरे अलालत पर देखकर एकदम से तड़प गया। झुककर पेशानी को बोसा देते हुए बोला, जाने बाबर, आंखें खोलो। एक बादशाह बाप की ज़ुबान से दुआएं मांगता हुआ तुम्हारे पास आया है। आंखें खोलो, बाप को हौसला दो कि तुम मसाइब और बीमारियों से लड़ना जानते हो। माहम बेगम ने पीछे से कहा, बाप की आवाज़ बेटे के कानों तक नहीं पहुंच रही है। सुबह से उसकी आंखें बंद है। हमारा लाल, हमारे जिगर का टुकड़ा नीम बेहोशी की हालत में है। बाबर ने पलटकर गरजदार आवाज़ में पूछा, तबीब हजरात क्या कर रहे हैं? उन्हें फ़ौरन हाजिर किया जाए। अब यहाँ आकर गुस्सा दिखा रहे हैं। हमने बीमारी की खबर कल भेजी थी और आज तशरीफ़ ला रहे हैं। आपको हमारे बेटे से क्या मोहब्बत हो सकती है? आपके तो दूसरी बेगमात से कई बेटे हैं। खुदा न खास्ता हमारे लाल को कुछ हो गया तो आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारी कोख जल जाएगी। खुदारा मलिका, ऐसी बातें ना करें। आप अच्छी तरह जानती हैं हुमायूं हमें अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। हम बहुत पहले ही ऐलान कर चुके हैं, ये हमारा वली अहद है, हमारे तख्त व ताज का जानशीन है। मगर आप माँ की ममता के आगे बाप की मोहब्बत और शफ़क़त को भूल रही हैं। बेहतर है हरम में जाएं, यहाँ तबीब हजरात आने वाले हैं। वो सर झुकाकर आंसू पूंछती हुई वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद ही कई अतबा, मुशीर हजरात और वो उमरा तशरीफ़ ले आए जो मुश्किल हालात में बाबर का साथ दिया करते थे। उसने तमाम तबीब हजरात को गुस्से से देखते हुए पूछा, ये हमारे वली अहद के साथ क्या हो रहा है? क्या आपके पास ऐसी कोई दवा नहीं है जो हमारे बेटे को आंखें खोलने, कुछ बोलने और सुनने की तवानाई दे सके? हम भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, अपनी तिब्बी ज़िंदगी के तमाम तजर्बात को आज़मा रहे हैं, मगर खुदा ही बेहतर जानता है कि हमारी तदबीरें और दवाएं बेअसर क्यों हो रही हैं। उसने गरज कर पूछा, क्या हम समझ लें कि शहज़ादे का मर्ज़ लाइलाज है? पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा मसीहा, कोई ऐसा मुआलिज नहीं है जो हमारे बेटे का इलाज कर सके। एक मुशीर मीर अबू अल बका ने अर्ज़ किया, हमारे आबा व अजदाद ने बताया है, जब अतबा इलाज से आजिज़ हो रहे हों, कोई दवा असर ना कर रही हो, तमाम तदबीरें नाकाम हो रही हों, तो इन हालात में सदका दिया जाए। दूसरे ने तायीद की, बेशक जब इंसानी उलूम से इस्तिफ़ादा ना हो सके, कोई हिकमत अमली काम ना आए, तो ऐसे वक्त सदका और दुआएं, ये दो ही चीज़ें काम आती हैं। हम अपने बेटे की सेहतयाबी और तवील उम्री के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। हमें मशवरा दिया जाए, इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? अपना कीमती माल सदक़े के तौर पर दे देना चाहिए। हज़रत बादशाह का इकबाल बुलंद हो। ग्वालियर के राजा बकर माजिद और बादशाह इब्राहिम के साथ जंग हुई थी। वो उस जंग में मारे गए थे।
ان کے آدمیوں نے شہزادہ ہمایوں کو نذرانے کے طور پر ایک ہیرا پیش کیا تھا۔ اس ہیرے کا وزن 8 مسکال ہے۔ جوہریوں کا متفقہ بیان ہے کہ اس ہیرے کی قیمت تمام دنیا کے ایک دن کی آمدنی کے برابر ہے۔ آپ اس ہیرے کا صدقہ دے سکتے ہیں۔ بابر نے انکار میں سر ہلا کر کہا، وہ ہیرا ہمایوں کو دیا گیا تھا، وہ اس کی ملکیت ہے، ہمیں اپنی کوئی قیمتی چیز صدقے کے طور پر دینی چاہیے۔ وہ پلٹ کر بیٹے کے پاس آیا۔ وہ آنکھیں بند کیے بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ اسے ایسی حالت میں دیکھ کر دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، ساری دنیا کے مال اور تخت و تاج کی کیا اوقات ہے؟ ہمارے ہمایوں کا بدل صرف یہی ہے کہ ہم خود کو اس پر فدا کر دیں۔ تمام حاضرین نے پریشان ہو کر بابر کو دیکھا۔ ایک امیر نے کہا، ہندوستان میں مغل سلطنت قائم ہو چکی ہے۔ سلطنت کی بقا کے لیے اور شہزادہ ہمایوں کی سرپرستی کے لیے آپ کی زندگی بہت اہم ہے۔ آپ کو سلامت رہنا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے صاحب عالم جلد ہی شفا پائیں گے۔ آپ کے سائے میں اور آپ کی سرپرستی میں اپنی طبعی عمر کو پہنچیں گے۔ بابر نے ہاتھ اٹھا کر کہا، بس آگے کچھ نہ کہا جائے۔ ہمارے سینے میں فولاد کا دل ہے، مگر یہ دل بیٹے کے لیے بہت کمزور ہو چکا ہے۔ یہ صبح سے آنکھیں بند کیے بے بسی سے یوں پڑا ہوا ہے جیسے اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو۔ کوئی طبیب اس کا علاج نہیں کر پا رہا ہے۔ ہم سے اس کی بے چینی دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ ہم اپنی جان کا صدقہ دیں گے۔ آپ حضرات تشریف لے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، سر جھکا کر وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتی ماہم بیگم نے آ کر پریشانی سے پوچھا، یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ آپ اپنی جان کا صدقہ دینا چاہتے ہیں؟ آپ پریشان کیوں ہو گئیں؟ کیا ایک دن ہمیں جان سے نہیں جانا ہے؟ وہ اللہ کی مرضی ہوگی۔ آپ اپنی طبعی عمر گزار کر جائیں گے، لیکن یہ وقت مقررہ سے پہلے جان کا صدقہ دینا گویا خودکشی کرنا ہے۔ صدقہ دینے کو خودکشی نہیں کہہ سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، ہماری جان کے بدلے بیٹے کو زندگی دے گا، تو یہ سراسر صدقہ ہوگا، خودکشی نہیں ہوگی۔ بس اب خاموش رہیں، ہم آگے کسی بحث کے متحمل نہیں ہوں گے۔ اس نے پلٹ کر بیٹے کو دیکھا، پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہم جا رہے ہیں، نماز سے فارغ ہو کر واپس آئیں گے۔ یہاں عود و عنبر کی خوشبو چاہتے ہیں، اگربتیاں بھی سلگائی جائیں۔ یہ حکم دے کر وہ تیزی سے چلتا ہوا خوابگاہ سے باہر آیا۔ وہاں 2 بیگمات اس کی منتظر تھیں۔ گل رخ بیگم نے کہا، آپ بادشاہ ہیں، مطلق العنان ہیں، آپ کو اپنی منمانی سے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن ہم شریک حیات کی حیثیت سے شکایت کر سکتی ہیں، فریاد کر سکتی ہیں۔ اس نے ان دونوں کو دیکھا، پھر پوچھا، کیا فریاد ہے تمہاری؟ دلدار بیگم نے کہا، آپ سے گزارش ہے، ہمارے بیٹوں سے انصاف کریں۔ ہم نے ناانصافی کب کی ہے؟ وہ بولی، ہمارا ایک جوان بیٹا ہندال ہے۔ گل رخ نے کہا، ہمارے 2 قداور شہزور بیٹے کامران اور عسکری ہیں، یہ سب آپ کے لہو کا جز ہیں۔ آپ ایک بیٹے کی خاطر اپنے 3 بیٹوں کو یتیم بنا دینا چاہتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ 3 نہیں، 4 بیٹے یتیم ہوں گے۔ اگر ہم اللہ کو پیارے ہو گئے تو ہمایوں بھی صحتیاب ہو کر یتیم کہلائے گا۔ دلدار نے کہا، ہمایوں فخر کرے گا کہ باپ نے اس کی خاطر جان دی، اور ہمارے بیٹوں کے سر جھکیں گے کہ آپ نے ایک کی خاطر 3 بیٹوں کو یتیم بنا دیا۔ اس نے دونوں بیگمات کو گہری سنجیدگی سے دیکھا، پھر کہا، ہر انسان اپنے نقطۂ نظر سے اور ہر رشتہ اپنے جذباتی زاویوں سے دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے۔ تم دونوں اس وقت ماؤں کی زبان بول رہی ہو، تمہاری ممتا کہہ رہی ہے 3 بیٹوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور ایک بیمار رہ کر دار فانی سے کوچ کر جائے۔ تم دونوں کی ممتا سلامت رہے اور تیسری کی ممتا ساری عمر روتی رہے۔ یہ مائیں اتنی خود غرض کیوں ہوتی ہیں؟ ایک ممتا کی لاش پر اپنے بیٹوں کی زندگی تعمیر کرنا چاہتی ہیں؟ تم دونوں یہ کیوں نہیں سوچتی کہ تینوں ماؤں کے بیٹے سلامت رہیں،
तीनों की ममता हंसती मुस्कुराती रहे। दोनों बेगमात ने चोर नज़रों से एक दूसरे को देखा। फिर गुलरुख ने कहा, हम हुमायूं की दुश्मन नहीं हैं, उसकी सलामती चाहती हैं, लेकिन इसके साथ ही अपने सुहाग की सलामती सबसे ज़्यादा अजीज़ है। तो फिर हमसे बहस ना करें, हुमायूं की सलामती के लिए दुआएं मांगती रहें। हम खुदकुशी करने नहीं, इबादत करने जा रहे हैं। उस माबूद की मनाजात करेंगे, उसकी रज़ा मालूम करेंगे। क्या वो जान के बदले जान कबूल करेगा? अगर कबूल करेगा तो हमें या तुम्हें क्या हक पहुंचता है कि उसकी कबूलियत से इनकार करें? वो कोई जवाब ना दे सकी, एक दूसरे का मुंह तकने लगी। बाबर अपने मखसूस अंदाज में चलता हुआ उनके दरमियान से गुजरता उस कमरे की तरफ चला गया जो इबादत के लिए मखसूस था। बेगमात को चुप लग गई थी। इमारत के हर हिस्से में कनीज़ें और खादमाएं हाथ बांधे खड़ी थीं। उनके आका, उनकी बेगमात, उनके अन्नदाता पर बुरा वक्त आया हुआ था। अगली चंद सातों में या चंद घंटों में या तो मातम होने वाला था या सेहतयाबी का जश्न मनाया जाने वाला था। बाहर बारिश का ज़ोर कम हो गया था, लेकिन बादल गरज रहे थे। बाबर वज़ू करने के बाद मग़रिब की नमाज अदा कर रहा था। हालात ऐसे थे कि बादल के गरजने और बारिश बरसने का तोड़ बस यही रह गया था कि सजदे में गिरकर रब्बे जलील से रहम की भीख मांगी जाए। वो खुद गर्ज नहीं था, मतलब बरारी के लिए नमाजें नहीं पढ़ता था। वो बचपन से 5 वक्त का नमाजी था। शराब नोशी से तौबा करने के बाद तहज्जुद के वक्त इबादत में मसरूफ़ रहने लगा था। उसे यकीन था, उसका ईमान था कि उसे इबादत का फल ज़रूर मिलेगा। वो बंद दरवाज़े के पीछे मनाजात में मसरूफ़ था और हुमायूं की खाबगाह के खुले हुए दरवाज़े पर अख्तरी सर झुकाए बैठी थी। इबादत के अपने अपने तरीके होते हैं। वो चुप थी, मगर मोहब्बत के माबद में अपने शहज़ादे के लिए ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। एक एक सजदे में यूं सर पटक रही थी जैसे महबूब को जान की अमान ना मिली तो वो अपनी जान से चली जाएगी। वो झुकी झुकी नज़रों से खाबगाह के अंदर देख रही थी। वहाँ बिस्तरे अलालत पर पड़ा हुआ शहज़ादा साफ तौर पर नज़र आ रहा था। ऐसे वक्त राहदारी में खड़े हुए ख्वाजा सरा मुस्तैद हो गए। हज़रत बादशाह बाबर इबादत गाह से निकलकर इस तरफ आ रहा था। एक तरफ खड़ी हुई दिलदार बेगम उसके पीछे पीछे चलती हुई बोली, आपकी शरीके हयात हैं, अपने मजाजी खुदा से इल्तिजा करते हैं, खुदारा अपना फ़ैसला बदल लें। वो जैसे गूंगा और बहरा हो गया था, ना कुछ बोल रहा था, ना सुन रहा था। सर झुकाए ज़ेरे लब कलाम पाक की आयत पढ़ता राहदारी से गुज़र रहा था। गुलरुख ने भी उसके पीछे चलते हुए कहा, बेशक शहज़ादे हुमायूं के लिए जान का सदका दिया जाए, लेकिन वो आपकी ना हो। हमारे 2 बेटे, हम उनमें से किसी एक को बुलाते, आप उसकी जान या सदका दे दें। हमें हर हाल में आपकी सलामती अजीज़ है। ये बादशाह को महज खुश करने और मुतासिर करने वाली बातें थीं, वरना उसके दोनों बेटे वहाँ से सैकड़ों मील दूर थे। उनके हाजिर होने में 2-4 दिन लग सकते थे। इतनी देर में अंधेर हो सकता था। खाबगाह के खुले हुए दरवाजे पर माहम बेगम खड़ी हुई थी और अख्तरी उसके कदमों में बैठी झुकी झुकी नज़रों से खाबगाह के अंदर देख रही थी। फिर माहम बेगम और बादशाह बाबर अंदर चले गए। दरवाज़ा बंद हो गया। वो गिरने के अंदाज में चौखट से लग गई। बाबर ने अंदर आकर बेटे को बड़े जज्बों से देखा, फिर एक गोशी की तरफ इशारा करते हुए माहम बेगम को समझाया कि वो चुपचाप वहाँ बैठ जाए। रोशनदान से बारिश का शोर सुनाई दे रहा था, बादल गरज रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बेटे के सरहाने आया। कड़कती हुई बिजली की लम्हाती चमक रोशनदान के ज़रिए कमरे में आकर बुझ गई। बाबर ने ज़ेरे लब कहा, ए हमारे माबूद, हमारा बेटा गर्दिश में है, हम भी गर्दिश में आ रहे हैं। बेटे के गिर्द 3 चक्कर लगाएंगे, अपनी जान का सदका उतारेंगे। ए मालिक मुख्तार, इसे कबूल फरमा।
اسے قبول فرما، آمین۔ وہ بسم اللہ پڑھ کر دائیں طرف گھوم گیا، پھر اس بڑے سے جہازی پلنگ کے اطراف ایک ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے زیر لب کہنے لگا، یہ ساری آمد و شد ہے، سانسوں کے آنے جانے پر۔ سانسیں آتی جاتی ہیں، کبھی جاتی ہیں تو پھر نہیں آتی، اور ہم پھر آنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کڑکتی ہوئی بجلی کی لمحاتی چمک آئی اور گئی۔ وہ بیٹے کے سرہانے سے پائنتی پہنچ گیا۔ اے میرے معبود، لبے دم ہے یہ لخت جگر، ایک بادشاہ فقیر ہے تیرے در پر۔ وہ پائنتی سے پھر سر کی طرف آنے لگا۔ شہزور ہیں ہم، جہاں پناہ ہیں ہم، پر تجھی سے ہیں دم بدم۔ ہم تیرے آگے دم نہیں مار سکتے، اپنی جان وار سکتے ہیں۔ ماہم بیگم ایک گوشے میں دم بخود بیٹھی ہوئی تھی، ایک باپ کی بے مثال محبت اور قربانی کے جذبے کو عملی صورت میں دیکھ رہی تھی۔ ایک چکر پورا ہو چکا تھا، دوسرا جاری تھا۔ اس کی بھاری بھرکم مگر دھیمی دھیمی سی آواز ابھر رہی تھی، ہم ہیں مرد آہن، حضرت بادشاہ بابر۔ ہم نے درندہ صرف دشمنوں کے آگے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے، تمام عمر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قوت، اقتدار اور فتح مندی کے لیے لڑتے رہے۔ آج پہلی اور آخری بار بیٹے کی آنے والی موت کے آگے ہتھیار ڈال رہے ہیں، صدقے کے طور پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ قبول کر میرے معبود، قبول کر۔ دوسرا چکر اختتام کو پہنچا، تیسرا اور آخری چکر شروع ہوا۔ اس گوشے میں بیٹھی ہوئی ماہم بیگم اپنے مجازی خدا کو دیکھ رہی تھی، دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، اے رب جلیل، یہ وہی دراز قد اور لخیم شخیم بادشاہ ہے، یہ ہٹے کٹے جوانوں کو اپنی بغلوں میں دبوچ کر کنگروں پر دوڑتا اور چھلانگیں مارتا چلا جاتا ہے۔ تو قوی ہے، قادر مطلق ہے، تو نے اس بادشاہ کو اتنی قوت دی کہ اس نے کمال قوت ارادی کا مظاہرہ کیا، دریائے گنگا کے چوڑے پاٹ کو مسلسل تیرتے ہوئے پار کیا تھا۔ آج تک کسی انسان میں یہ حوصلہ پیدا نہ ہو سکا۔ اے میرے معبود، یہ فولادی انسان تیرے آگے دم نہیں مار سکتا، لمحہ لمحہ بے دم ہو رہا ہے۔ میرے بیٹے کو صحت دے، سلامتی دے، تاکہ اس کی بھی جان میں جان آئے۔ تیسرا اور آخری چکر پورا ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے گڑ گڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے مالک مختار کل، تو نے جو قوتیں ہمیں عطا کیں وہ ہمارے جان سے عزیز بیٹے کو عطا فرما۔ جو کمزوری اور مرض الموت بیٹے کو دے رہا ہے اسے باپ کی طرف منتقل کر دے۔ کل کائنات تیرے اختیار میں ہے، یہ بابر اس کائنات کا حقیر ذرہ ہے، اس کی دعا قبول فرما۔ ایک فاتح اعظم تیرے سامنے حقیر ہے، فقیر ہے، اس کی جان کا صدقہ قبول فرما، قبول فرما۔ تیسرا چکر پورا ہوتی وہ چکرانے لگا۔ بادل زور زور سے یوں گرج رہے تھے جیسے آسمان بولنے لگا ہو۔ بادشاہ کے منہ سے نکاہت بھری آواز نکلی، برداشتم، برداشتم۔ باہر کڑکتی ہوئی بجلی کہیں گری ہوگی، وہ فرش پر گر پڑا۔ ماہم بیگم دوڑتی ہوئی قریب آئی، وہ ہانپتا ہوا، لرزتا ہوا اٹھ کر بیٹھ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، خدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم ابھی طبیب حضرات کو طلب کرتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، ہمارا بیٹا، ہماری جان۔ وہ پلنگ کے سرے کو تھام کر کھڑا ہو گیا، بیٹے کو دیکھنے لگا۔ ایسے وقت بادل گرجے، بجلی چمکی، اور اس کی لمحاتی چمک میں شہزادے نے آنکھیں کھول دی۔ بابر نے مسرتوں سے سرشار ہو کر دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، اے رب کریم، اے غفور الرحیم، بے شک تو قادر مطلق ہے، قدرت والا ہے، تیری قدرت نے یہ کرشمہ دکھایا ہے۔ وہ بستر پر گرتے گرتے شہزادے پر جھک گیا، اس کی پیشانی کو چوم کر بولا، فوراً طبیب حضرات کو طلب کیا جائے، ہمارے بیٹے کا معائنہ کرایا جائے۔ خود باپ کی دھڑکنیں ڈوب رہی تھیں۔ وہ اچانک ہی نکاہت محسوس کرنے لگا۔
اس نکاحت کا تقاضا تھا کہ وہ بستر پر گر پڑے، مگر بڑے حوصلے سے بیٹے کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ماہم بیگم کا خوشی سے عجب حال تھا۔ بیٹے کی آنکھیں صبح بند ہوئی تھیں، اب عشاء کی اذان کے وقت کھلی تھیں۔ وہ اس کی بلائیں لے رہی تھی۔ بادشاہ نے ذرا سخت لہجے میں کہا، جائیں ملکہ، اتباع اور امراء کو فوراً یہاں طلب کریں۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی خوابگاہ سے باہر آ گئی۔ بادشاہ کا حکم سنایا تو خواجہ سرا دوڑتے ہوئے حکم کی تعمیل کے لیے چلے گئے۔ گل رخ بیگم اور دلدار بیگم اپنے کمرے سے نکل کر راہداری میں آ گئی تھیں، سوالیہ نظروں سے ماہم بیگم کو دیکھ رہی تھیں۔ اختری وہیں دروازے سے لگی بیٹھی تھی۔ اس نے قدموں کو چھوتے ہوئے بے چینی سے پوچھا، کیا ہماری دعائیں عرش تک پہنچ رہی ہیں؟ ان سوکنوں کو ماہم بیگم کے چہرے کی رونق ہی بتا رہی تھی کہ دعائیں شرف قبولیت حاصل کر چکی ہیں۔ وہ بڑی رعونت سے بولی، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، ہمارے بچے پر 7 پیروں کا سایہ ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے سوکنوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے بولی، ہمارے بادشاہ نے مکمل ایمان اور یقین کے ساتھ عبادت کی ہے، اپنے خدا کو راضی کیا ہے۔ وہ آگے بڑھتے بڑھتے رک گئی، پلٹ کر سوکنوں پر نظر ڈالتے ہوئے بولی، ہمارے بادشاہ نے ایک باپ کی بے مثال محبت اور قربانی کا ثبوت دیا ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمارے بیٹے نے آنکھیں کھول دی ہیں۔ وہ خوشخبری سنا رہی تھی، لیکن یہ خوشخبری بندوق کی گولیوں کی طرح ان کے سینوں میں لگ رہی تھی۔ ماہم بیگم کے چہرے پر اچانک ہی دکھ کے آثار نمایاں ہوئے۔ وہ بڑے دکھ سے بولی، آہ! بادشاہ سلامت کی طبیعت ناساز ہو رہی ہے، ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے صدقے دل سے عبادت کی، خدا کی خوشنودی حاصل کی، بیٹے کو پا لیا، ہم اپنے مجازی خدا کو پانے جا رہے ہیں۔ وہ پلٹ کر چلی گئی۔ دونوں بیگمات نے پریشان ہو کر اس خوابگاہ کی طرف دیکھا جہاں اب شہزادے کے علاوہ بادشاہ بھی بیمار ہو چلا تھا۔ وہ ماؤں کی حیثیت سے دلوں میں کینہ اور کدورت رکھتی تھیں، لیکن بیویوں کی حیثیت سے بادشاہ پر جان دیتی تھیں۔ وہ اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتی ہوئی ادھر جا رہی تھی، پھر اچانک رک گئیں۔ ایک خواجہ سرا آواز لگاتا ہوا آ رہا تھا، حجاب لازم ہے، اتباع و امراء حضرات تشریف لا رہے ہیں، حجاب لازم ہے۔ دونوں بیگمات فوراً ہی پلٹ کر حرم میں چلی گئیں۔ اختری خوابگاہ کے دروازے سے دور دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی تھی، سر کے آنچل کو گھونگھٹ بنا لیا تھا۔ اتباع اور امراء حضرات تیزی سے چلتے ہوئے خوابگاہ میں داخل ہو رہے تھے۔ طبیب حضرات وہاں پہنچتی ہی ہمایوں کا معائنہ کرنے لگے اور بیمار بادشاہ کو سنبھالنے لگے۔ چونکہ اندر افراد زیادہ تھے، اس لیے دروازے کو کھلا رکھا گیا تھا تاکہ حبس نہ ہو۔ وہ اندر سے بہت خوش تھی، یہ سن چکی تھی کہ شہزادے نے آنکھیں کھول دی ہیں، وہ زندگی کی طرف لوٹ آیا ہے، اس دنیا کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ مگر اب کیسا ہے؟ کیا اس کی طبیعت سنبھل رہی ہے؟ اس کے اندر تجسس پیدا ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کھلے دروازے کے سامنے آ گئی۔ وہاں 2 خواجہ سرا پہرے دار کے طور پر کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اسے گھور کر دیکھا، پھر ایک نے آگے بڑھ کر دھیمی آواز میں ڈانٹتے ہوئے پوچھا، یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی، بادشاہ سلامت کے لیے اور صاحب عالم کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوں۔ خواجہ سراؤں کے پاس نیام میں تلواریں ہوتی تھیں اور چمڑے کا چابک ہوتا تھا۔ جو کنیزیں ناجائز حرکتیں کرتی ہوئی پائی جاتی تھیں تو سزا کے طور پر وہ چابک ان کے پیروں پر مارا جاتا تھا۔ یہ حکم تھا کہ چابک کا استعمال اور کہیں نہ کیا جائے، حسین کنیزوں کا بدن داغدار نہ ہو، آقاؤں کے حسن نظر کے لیے وہ تر و تازہ رہیں۔ چابک والے خواجہ سرا نے آگے بڑھ کر کہا، دعائیں مانگ رہی ہے تو حجاب میں رہ کر مانگ، چل یہاں سے چلی جا۔ اختری نے سہمی ہوئی نظروں سے چابک کی طرف دیکھا، پھر فوراً ہی پلٹ کر اس راہداری سے گزرتی ہوئی ایک جھروکے میں آ کر بیٹھ گئی۔ وہاں سے باہر کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ بارش تھم گئی تھی، رات کی تاریکی میں دور تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہاں باغوں میں رات کے وقت چراغاں کیا جاتا تھا۔ راتوں کو بھی ہریالی اور رنگ برنگے پھول دور تک دکھائی دیتے تھے، لیکن اس رات بیگمات اور آقاؤں کے حسب حال حد نظر تک تاریکی ہی تاریکی تھی۔
शहजादे से उसका कोई रिश्ता नहीं था, एक मामूली मुलाजमा और आका का कोई रिश्ता हो भी नहीं सकता। इसके बावजूद वो ऐसे खुश हो रही थी जैसे शहजादे ने आंखें खोलकर उसकी तकदीर के दरवाजे खोल दिए हैं। उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिली थी। मुसरतों के इस हुजूम में एक अंदेशा सर उभार रहा था। गुलरुख बेगम और दिलदार बेगम ने उससे कहा था, अगर शहज़ादा हुमायूं सेहतयाब होगा तो इसका मतलब यही होगा कि उसने वो तावीज़ उसके बिस्तर में नहीं छुपाया है, और अगर छुपाया होगा तो ये समझा जाएगा कि आमिल ने तावीज़ लिखने में नाअहली का सबूत दिया है। आइंदा वो दोनों तरफ से पकड़ी जाने वाली थी। अब इस ख्वाबगाह में बादशाह बीमार पड़ा रहता तो वो बेगमात भी वहाँ जा सकती थी। उसकी तीमारदारी के दौरान में बिस्तर की पाइथी से वो तावीज़ निकाल कर देख सकती थी। फिर क्या होगा? यही कि उस तावीज़ को देखती पहले तो उन बेगमात को यकीन हो जाता कि अख्तरी ने बड़ी वफादारी और दयानतदारी से अपना फ़र्ज़ अदा किया है। फिर उस तावीज़ को आमिल के पास ले जाया जाता, उसे खोला जाता तो ये भेद खुल जाता कि एक दो कोड़ी की मुलाजमा ने बड़ी बेबाकी और चालबाजी से मुक़्तदर बेगमात को धोखा दिया। फिर तो उसकी शामत आ जाती। झूठ बोलने, धोखा देने और नाजायज़ हरकतें करने वाली कनीज़ों और खादमाओं के साथ बहुत ही गैर इंसानी सलूक किया जाता था। वो बेगमात उसे माहम बेगम की लाइल्मी में अगवा कर सकती थी, अज़ियतें दे दे कर हलाक करा सकती थी। वो अपना अंजाम सोचकर कांप गई। क्या शहज़ादे से मोहब्बत और वफ़ा मुझे महंगी पड़ेगी? या खुदा, मैं क्या करूं? कहाँ शाही बेगमात की साजिशें और कहाँ एक मामूली खादमा। वो अपनी छोटी सी अकल से बचाव की कोई तदबीर सोच नहीं पा रही थी। ये अंदेशा सता रहा था कि आला नस्ल की सोखनों के दरमियान चक्की के गंदम की तरह पिसने वाली है। उधर एक ख्वाबगाह थी, दो बीमार थे। फौरी तौर पर जो दवाएं दी गईं उनसे हुमायूं को ज़रा आफाका हुआ था। वो उठकर बैठ गया था, मगर कमज़ोरी अभी हावी थी। तमाम उमरा और अतबा दस्त बस्ता खड़े थे। एक अमीर मुशीर ने बाबर से अर्ज़ किया, हज़रत बादशाह के लिए ये ख्वाबगाह मुनासिब नहीं है। मेरा मशवरा है दूसरी ख्वाबगाह में मुंतकिल हो जाए। बाबर ने कहा, क्या इसलिए मुनासिब नहीं है कि ये हमारे बीमार बेटे की ख्वाबगाह है? हम शहज़ादे की खातिर बदशगुनी और नहुसत को रद्द करते हैं। हमें इसी बिस्तर पर रहना है, क्योंकि हमने साहबजादे की सेहतयाबी की खातिर इसी बिस्तर का तवाफ़ किया। हमारा हुक्म है शहज़ादे हुमायूं को दूसरी ख्वाबगाह में मुंतकिल किया जाए। हुक्म की तामील की गई। हरम में ख़बर पहुंची कि हुमायूं को दूसरी ख्वाबगाह में मुंतकिल कर दिया गया है और हज़रत बादशाह बीमार बेटे के बिस्तर पर अपनी दुआओं की कबूलियत के मुंतज़िर रहेंगे। गुलरुख बेगम और दिलदार बेगम ने यह भी सुना कि बीमार शहज़ादा अपने पैरों पर चलकर दूसरी ख्वाबगाह तक गया है और अपने मनहूस बिस्तर पर बाप को छोड़ आया है। माहम बेगम जाए नमाज पर थी, अत्तहियात पढ़कर सलाम फेर रही थी। गुलरुख बेगम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यह सरासर नामुनासिब बात है। आला हज़रत बीमार हैं और वली अहद उन्हें अपने बिस्तर पर छोड़ आए हैं। उन बेगमात ने बचपन से शाही महल के आदाब सीखे थे, इसलिए वाज़े तौर पर तू मैं नहीं करती थी। बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में एक दूसरे की मुखालफत किया करती थी। माहम बेगम ने दुआ के लिए हाथ उठाए। वो ज़ेरे लब दुआएं मांगती थी। इस बार बुलंद आवाज़ में कहने लगी, या अल्लाह, हमारे बेटे और हमारे मजाजी खुदा को सेहत और सलामती अता फ़रमा। इस महल की दूसरी बेगमात को नमाज पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमा। उन्हें अकल दे कि दूसरों की आग में जलने से अपना ही लहू जलता है। नमाज पढ़कर अपने मजाजी खुदा की सेहत के लिए दुआएं मांगना उनका अव्वलीन फ़र्ज़ है। ये इबादत का वक्त है, इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। एक ने घूर कर, दूसरी ने होंठों को सख्ती से भींच कर माहम बेगम को देखा। फिर दोनों ही वज़ू करने चली गईं। नमाज के बाद इत्तला मिली कि उत्बा और उमरा ख्वाबगाह से जा चुके। वो दोनों बेगमात फ़ौरन ही हज़रत बादशाह की तरफ चली गईं। माहम बेगम ने ज़ेरे लब आयतें पढ़ते हुए बेटे के पास आकर उस पर फूंक मारी।
اس کی خیریت معلوم کی۔ ہمایوں نے کہا آکم مادر ہم بہتری محسوس کر رہے ہیں، آپ فوراً جائیں اور بابا حضور کی تیمارداری کریں، ہم ان کے لیے بہت پریشان ہیں۔ اس نے بیٹے کے شانے تھپک کر کہا حضرت بادشاہ فولاد ہیں، انہیں کوئی مصیبت کوئی بیماری توڑ نہیں سکتی، فکر نہ کرو بیٹے، ہم وہیں جا رہے ہیں۔ وہ بیٹے کی خوابگاہ سے نکل کر شوہر کے پاس آ گئی۔ گل رخ بیگم اور دلدار بیگم بادشاہ کے سرہانے دائیں بائیں کھڑی ہوئی تھی۔ ماہم بیگم نے پائنتی آ کر کہا بستر چادر اور تکیے کو بدلنا چاہیے۔ بابر نے کہا ہرگز نہیں، اس پر ہمارے بیٹے نے بیماریاں جھیلی ہیں، اب ہم جھیلنا چاہتے ہیں، دعا کریں کہ ہمارا صدقہ قبول ہو جائے۔ گل رخ بیگم نے کہا آپ ہمارا سر قلم کرنے کا حکم دیں مگر ہم ایسی دعا کبھی نہیں کریں گے۔ وہ بولا ہم کسی حاسد سے دعا کی توقع نہیں کر رہے، ماہم ہمارے قریب آئیں۔ وہ آگے بڑھی تو گل رخ بیگم اپنی جگہ سے ہٹ گئی، شوہر کے قدموں کے پاس آ گئی۔ ماہم بیگم نے قریب پہنچ کر بادشاہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، پھر پریشان ہو کر بولی آپ کا بدن تپ رہا ہے، فکر نہ کرو، یہ بخار چڑھتا اترتا رہتا ہے، ہم تمہیں نصیحت کرنا چاہتے ہیں۔ گل رخ بیگم اور دلدار بیگم کی باتوں کو اور رویوں کو دل پر نہ لیا کرو، ان کے دل میں بیٹھ کر ان کی آنکھوں سے ان کے دماغ سے سوچو تو یہ اپنی جگہ درست نظر آئیں گی، یہ اپنے شوہر کی سلامتی چاہتی ہیں، کسی کے لیے بھی صدقہ دینا گوارا نہیں کرتی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا اگر ہم ان کی اولاد کے لیے اپنی جان کا صدقہ دیتے تو تمہیں برا لگتا، اگر ان بیگمات کے کسی بھی صاحبزادے کو اپنا ولی عہد اور تاج و تخت کا جانشین بنا دیتے تو تم حسد اور جلاپے میں مبتلا رہنے لگتی۔ ہر انسان اپنی فطرت سے مجبور ہے، اچھے برے حالات کے مطابق اس کا رویہ بدلتا رہتا ہے۔ تینوں بیگمات سر جھکائے بیمار بادشاہ کی باتیں سن رہی تھیں۔ گل رخ بیگم کی نظریں بستر کے گدے کے نیچے بھٹک رہی تھیں۔ ایک شریک حیات کو یہ خیال تڑپا رہا تھا کہ وہاں جو تعویذ رکھا ہے وہ ایک بیمار کو موت کی آغوش میں پہنچانے کے لیے ہے، لیکن اب بیمار بدل گیا ہے، وہ اس کی جسم و جاں کا مالک ہے، اس کا سہاگ اور اس کے سر کا تاج ہے۔ وہ کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ سوتیلے بیٹے کو آنے والی موت اس کے شوہر کو آئے۔ بابر کہہ رہا تھا ماہم ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں، اپنی سوکنوں کے لیے اور سوتیلے بیٹوں کے لیے اپنے رویے میں نرمی اور لچک پیدا کرتی رہو، اگر ان کی طرف سے کوئی بات ناگوار خاطر ہو تو اسے نظر انداز کیا کرو۔ دلدار بیگم نے کن اکھیوں سے شوہر کے قدموں کی طرف دیکھا، ادھر گل رخ بیگم کھڑی ہوئی تھی، اس کا ہاتھ گدے کے نیچے پہنچا ہوا تھا، انگلیاں اس تعویذ کو ٹٹول رہی تھیں۔ ایسا کرتے وقت وہ اس طرح شوہر کی طرف رخ کیے ایستادہ تھی کہ کسی کو کسی طرح کا شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ دلدار بیگم نے کہا خدا گواہ ہے ہم حاسد نہیں ہیں، ماہم بیگم کی دل سے عزت کرتے ہیں، یہی بہتر ہے۔ بیگمات کے درمیان محبت ہو یا نہ ہو، نفرت نہیں ہونی چاہیے، جب نفرتیں پھلتی پھولتی ہیں تو پھر یہ سازشی رویے اختیار کر لیتی ہیں اور ایسی محلاتی سازشیں اپنے ہی بادشاہ کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ہندوستان میں ہماری ابھی یہ نئی سلطنت ہے، ہم ابھی اچھی طرح یہاں قدم نہیں جما پائے ہیں، اگر سوکنوں کی سازشوں سے ہمارے شہزادوں کے درمیان نفرتیں پیدا ہوتی رہیں گی تو ہم اندر سے کمزور ہو جائیں گے، ہمارے قدم پہلے محل سے اکھڑیں گے پھر ہندوستان سے اکھڑ جائیں گے۔ بستر کے نیچے رینگنے والی انگلیوں نے اس تعویذ کو چھو لیا، وہ بے اختیار سر جھکا کر دیکھنے لگی۔ ماہم بیگم نے ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا کیا بات ہے؟ گل رخ بیگم یکدم سے گڑبڑا گئی، وہ چاہتی تھی کہ تعویذ کو چپ چاپ وہاں سے لے جائے، اب فوراً ہی کوئی بات بنائی نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے کہا یہاں کوئی چیز جھلک رہی ہے۔ وہ فوراً ہی اس تعویذ کو گدے کے نیچے سے کھینچ کر ذرا سامنے لے آئی تاکہ وہ جھلکتا رہے۔ ماہم بیگم اور دلدار بیگم تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی ادھر آئیں، سر جھکا کر دیکھا تو بستر کے نیچے سے کوئی زعفرانی رنگ کی چیز جھلک رہی تھی۔ دلدار نے حیرت سے پوچھا یہ کیا ہے؟
ماہم بیگم نے اسے باہر نکال کر دیکھتے ہی تقریباً چیخ کر کہا، یہ تو تعویذ لگتا ہے۔ ایسی وقت بابر کا سر چکرانے لگا، در و دیوار گھومنے لگے، وہ آنکھیں بند کر کے اپنا سر ادھر ادھر جھٹکنے لگا۔ دلدار بیگم اور گل رخ بیگم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئیں۔ ماہم بیگم تیزی سے چلتی ہوئی دروازہ کھول کر خواجہ سرا سے بولیں، فوراً طبیب حضرات کو حاضر کیا جائے۔ وہ خواجہ سرا حکم کی تعمیل کے لیے دوڑتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ تعویذ ماہم بیگم کی چٹکی میں دبا ہوا تھا۔ وہ کبھی شوہر کی بگڑتی ہوئی حالت کو اور کبھی اس تعویذ کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے چیخ کر پوچھا، یہ تعویذ یہاں کس نے رکھا تھا؟ دلدار بیگم نے کہا، اسے تو اسی نے رکھا ہوگا جو ہمارے سہاگ کا دشمن ہوگا۔ ماہم بیگم نے کہا، یہ تعویذ ہمارے مجازی خدا کے لیے نہیں بلکہ ہمارے صاحبزادے کے لیے رکھا گیا تھا۔ ہم ایسی جان لیوا سازش کرنے والوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے خواجہ سرا سے پوچھا، ہمیں اس خوابگاہ میں آنے جانے والوں کا حساب دو۔ گل رخ تیزی سے چلتی ہوئی دروازے پر آ کر بولی، خواہ مخواہ چیخنے سے حضرت بادشاہ کی طبیعت مزید ناساز ہوتی چلی جائے گی، اس معاملے کو سہولت سے نمٹایا جائے۔ ایک خواجہ سرا دور سے آواز لگاتا ہوا آ رہا تھا، حجاب لازم ہے، اتباع حضرات تشریف لا رہے ہیں، حجاب لازم ہے۔ وہ تینوں بیگمات فوراً ہی وہاں سے چلتی ہوئی حرم میں آ گئی۔ ایک خواجہ سرا ان کے پیچھے چلتا ہوا ماہم بیگم سے بولا، ملکہ عالم، آپ شہزادہ عالم کے کمرے میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، وہاں صرف طبیب حضرات آتے رہے تھے یا پھر صفائی کرنے کے لیے وہ خادمہ اختری آیا کرتی تھی۔ ماہم بیگم نے سوچتی ہوئی نظروں سے خواجہ سرا کو دیکھا، پھر حکم دیا اختری کو حاضر کیا جائے۔ وہ حکم کی تعمیل کے لیے چلا گیا۔ دلدار بیگم اور گل رخ بیگم ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دلدار نے کہا، ہم نہیں مانتے کہ یہ تعویذ شہزادے ہمایوں کے لیے رکھا گیا تھا کیونکہ اس نے کوئی برا اثر نہیں دکھایا ہے، اس کے برعکس شہزادے کو صحتیابی نصیب ہو رہی ہے۔ گل رخ نے کہا، اگر ہماری نظر اس تعویذ پر نہ پڑتی تو ہمارے سہاگ کو نقصان پہنچنے والا تھا۔ ماہم بیگم نے کہا، اگر حضرت بادشاہ کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ تعویذ رکھا گیا ہے تو پھر اسے اختری نے نہیں رکھا ہوگا۔ دونوں بیگمات نے چونک کر اسے دیکھا، پھر دلدار بیگم سے پوچھا، یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ ماہم بیگم نے کہا، حضرت بادشاہ کی آمد کے بعد اختری نے اس خوابگاہ میں قدم بھی نہیں رکھا۔ ایسی وقت اختری اس خواجہ سرا کے ساتھ وہاں آ گئی۔ اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ اندر سے بری طرح سہمی ہوئی ہے۔ ماہم بیگم نے وہ تعویذ اسے دکھاتے ہوئے کہا، جھوٹ بولنے والے کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے گی، سچ بول، یہ تعویذ تو نے ہمارے بیٹے کے بستر میں رکھا تھا؟ اختری نے گھبرا کر دونوں بیگمات کو دیکھا۔ گل رخ نے ایک دم سے چٹخ کر کہا، ہمیں کیا دیکھ رہی ہو، جواب دو۔ دلدار نے کہا، ہاں بولو، اسے تم نے رکھا تھا؟ اس نے بوکھلا کر کہا، جب آپ بولنے کو کہہ رہی ہیں تو بول رہی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ اسے وہاں رکھ دوں اور میں نے رکھ دیا۔ گل رخ نے ایک دم سے پریشان ہو کر اسے دیکھا، پھر غصے سے اس کے گال پر ایک تمانچہ رسید کر دیا۔ ماہم بیگم فوراً ہی اختری کے سامنے ڈھال بنتے ہوئے بولی، دوسری بار اس پر ہاتھ نہ اٹھانا، اس خادمہ کے جواب نے اور آپ کے رد عمل نے بہت کچھ سمجھا دیا ہے۔ گل رخ نے پیچھے ہٹ کر کہا، آپ اس خادمہ کی باتوں میں آ کر یہ کہنا چاہتی ہیں کہ یہ تعویذ ہم نے وہاں رکھوایا تھا اور ہم آپ کے بیٹے سے دشمنی کر رہے ہیں؟ ہم ابھی کچھ نہیں کہنا چاہیں گے، حضرت بادشاہ کی طبیعت سنبھلنے دیں، یہ مقدمہ ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پھر وہ پلٹ کر اختری سے بولی، اور تم نے ہمارے بیٹے کی جان لینے کے لیے ان کا ساتھ دیا ہے، ہم تمہاری کھال اتروا لیں گے۔ اس نے دست برستہ عرض کیا، میری جان حاضر ہے لیکن یہ کوئی تعویذ نہیں ہے۔ دونوں بیگمات نے چونک کر اسے دیکھا۔ ماہم بیگم نے اپنی مٹھی کو کھول کر اس تعویذ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بکواس کر رہی ہے؟ سچ کہہ رہی ہوں، میں نمک حرام نہیں ہوں، صاحب عالم کو نقصان پہنچانے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی، آپ اسے کھول کر دیکھیں۔ دلدار اور گل رخ ابھی الجھی ہوئی تھیں، اس کی باتیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔
ماہم بیگم نے اس زعفرانی رنگ کے کاغذ کو کھول کر اندر سے دوسرا طے شدہ کاغذ نکال لیا۔ پھر اسے کھول کر دیکھا تو وہ سادہ تھا، وہاں ایک حرف بھی لکھا ہوا نہیں تھا۔ اس نے حیرت سے کہا، یہ تو سادہ ہے۔ تینوں بیگمات نے سوالیہ نظروں سے اختری کو دیکھا۔ وہ ملکہ کے قدموں کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، تعویذ لکھا ہوا تھا، مجھے حکم دیا گیا تھا اسے شہزادے کے قریب کہیں رکھ دوں۔ اگر میں انکار کرتی تو بے موت ماری جاتی۔ مجھے خود کو بھی بچانا تھا اور صاحب عالم کو بھی۔ تعویذ کو ان سے دور رکھنا تھا۔ میری نیک نیتی کو خدا جانتا ہے، ایسی نیکی کے بعد بھی دل میں دھڑکا لگا ہوا تھا۔ یہ جانتی تھی کہ آج نہیں تو کل میری شامت آنے والی ہے۔ گل رخ نے تنک کر کہا، آپ اس طرح کیا دیکھ رہی ہیں؟ ماہم بیگم سے بولی، ہم آپ سے کمتر نہیں ہیں، سبھی کا رتبہ برابر ہے، ہم سب ہی بادشاہ کی سیج پر رہتی ہیں، ہم سب نے بیٹوں کو جنم دیا۔ دلدار نے کہا، ایک معمولی خادمہ کے کہہ دینے سے ہم پر کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکتا، ہم نے کوئی سازش نہیں کی ہے۔ ماہم بیگم نے بے بسی سے انہیں دیکھا، ان سب کی حیثیت اور مان مرتبہ برابر تھا، وہ ایک ہی بادشاہ کی بیگمات تھیں، ان کی عظمت اور شان و شوکت ایسی تھی کہ ایک معمولی خادمہ کا بیان اور گواہی قابل قبول نہ ہوتی۔ یہ کبھی ثابت نہ ہوتا کہ ان بیگمات نے اس تعویذ کو شہزادے تک پہنچانے کے لیے 2 کوڑی کی خادمہ کو اپنا رازدار بنایا تھا۔ ایسے حالات میں سوکھنے ایک دوسرے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ پھر بھی اس نے کہا، آپ دونوں نے سوکھنوں کا حربہ استعمال کر لیا، خدا بڑا کارساز ہے، ہمارے بیٹے پر آنچ نہیں آئی، لیکن آپ کے صاحبزادوں کا کیا ہوگا؟ اس نے دلدار بیگم سے کہا، آپ کا ایک بیٹا ہندال ہے اور گل رخ بیگم، آپ کے 2 بیٹے ہیں، یہ سب ہی وقتاً فوقتاً فتوحات حاصل کرنے کے لیے میدان جنگ میں اترتے رہتے ہیں۔ ہم نے بیمار بیٹے کے صدمات اٹھائے ہیں، ہماری یہ بد دعا ہے، خدا کرے دونوں کا ایک ایک بیٹا جنگ میں مارا جائے یا ہاتھ پاؤں سے اپاہج ہو کر واپس آئے۔ وہ دونوں غصے میں تن گئیں۔ ماہم بیگم نے کہا، غصے میں نہ آئیں، ہم تو صرف بتا رہے ہیں کہ ایسی بد دعائیں لگیں گی تو آپ میں سے کسی کا بیٹا واپس نہیں آئے گا۔ ہم سب عام سی خواتین نہیں ہیں، آداب شاہی کے پیش نظر نہ تو ایک دوسرے کے خلاف کچھ کر سکتی ہیں نہ بول سکتی ہیں، اس لیے ہم کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ ایسی وقت ایک خواجہ سرا نے آ کر کہا، حضرت بادشاہ ظل سبحانی کو آرام آ گیا ہے، وہ ابھی گہری نیند میں ہے، طبیب حضرات جا چکے ہیں، ان کی ہدایت ہے کہ حضرت بادشاہ ظل سبحانی کی نیند میں کسی کو مخل نہ ہونے دیا جائے۔ ماہم بیگم نے وہاں سے جاتے ہوئے اختری کو دیکھا، پھر کہا، ہمارے پیچھے آؤ۔ وہ وہاں سے چلتی ہوئی بیٹے کی خوابگاہ میں آ گئی۔ وہ بستر پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے پھلوں سے بھرا ہوا تھال اور دودھ سے لبریز ایک جگ رکھا تھا۔ 2 کنیزیں اس کی خدمت کے لیے وہاں پہنچی ہوئی تھیں۔ ایک خواجہ سرا ان کنیزوں کو بتا رہا تھا کہ انہیں کس وقت کون سی دوا شہزادے کو دینی ہے۔ ملکہ بیگم کو وہاں دیکھ کر سب ہی تعظیم سے جھک گئے۔ اس نے بیٹے کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، یا خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمارا بیٹا دشمنوں کے شر سے محفوظ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہنسنے بولنے اور کھانے پینے کے قابل ہو گیا ہے۔